السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے شہادت حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پردہ نشین پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت مختصر میں شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت و رشتہ داری اور نسبت کی بنیاد پر کیا کرتے۔ ہر صحابی رسول کی یہی کیفیت تھی کہ وہ صرف اس لیے احترام کرتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہیں، محدثین کی جماعت میں بہت بڑے حافظ الحدیث ہیں۔ 5000 سے زائد حدیثیں اس صحابی رسول سے نقل ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ واپس تشریف لائے تو جنازے کی تھکاوٹ کی وجہ سے گرد و غبار تھا، جسم پر پاؤں پر آ کر بیٹھے تھے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حافظ الحدیث نے اپنی چادر جو ان کے کندھے پر تھی یا سر کی پگڑی تھی اس کو اتار کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کی گرد صاف کرنے لگ گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہا، چچا جان، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ میرے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حافظ الحدیث ہیں، امت کے محدث ہیں، آپ کا تو یہ مقام ہے اور آپ میرے پاؤں کی دھول اور گرد صاف کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، فرمایا، بیٹے، یہ بات بھی میں نے تیرے نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی کہ اے اللہ، میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ اے اللہ، جو حضرت حسین سے محبت کرے اس سے تو محبت کر۔ میں اسی لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں کہ خدا بھی تجھ سے پیار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ صرف ایک صحابی جتنے صحابہ کرام کے واقعات آپ لے سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر رہے تھے حج کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں 25 حج کیے ہیں اور یہاں حضرت حسین کا نام لینے والے کو کعبہ ہی نصیب نہیں ہوا۔ 25 حج کیے اور ہر حج پیدل کیا۔ پیدل آتے تھے، پیدل جاتے تھے۔ کسی نے کہا، ہر حج پیدل فرمایا؟ بھئی اسی نسبت سے حج پیدل کرتا ہوں کہ جب مکہ کا سفر کرتا ہوں تو وہ اللہ کے گھر کا منظر ہے، جب واپس مدینے آتا ہوں تو یہ نانہ مصطفیٰ کریم کا روضہ اطہر ہے۔ خدا کے دربار میں بھی جی چاہتا ہے کہ پیدل چل کے جاؤں، واپس آتا ہوں تو پیدل چل کے آنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ سفر بڑی نسبت والا ہے، اسی لیے پیدل سفر کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
اونٹنی پر سوار تھے۔ جب دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدل چل رہے ہیں، کہا نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سواری پر سوار ہوں، میں پیدل چلوں گا۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، آپ ہی سوار رہیے۔ فرمانے لگے ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبوت کا نواسہ تو پیدل چلے اور میں عبداللہ بن عباس سواری پر سوار ہوں۔ فرمایا میرا مزاج یہ ہے کہ میں حج پیدل کیا کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے پھر میں اپنی اونٹنی واپس کر دیتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں بھی سفر میں آپ کا رفیق سفر ہوں، آپ بھی سفر فرما رہے ہوں، میں سواری پر سوار ہو جاؤں، آپ پیدل چلیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا برداشت نہیں کرتے تھے کہ آپ سجدے میں ہوتے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کندھے پر بیٹھ جاتے اور سر سجدے سے حضور علیہ السلام اٹھا لیں، حضرت حسین نیچے زمین پر گر پڑیں۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ آپ پیدل چلتے رہیں، میں سواری پر سوار رہ جاؤں۔ سارے صحابہ کرام کو محبت حسین ابن علی سے تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آقا کریم کی جدائی کا صدمہ تمام صحابہ کرام کو سب سے زیادہ تھا اور عجیب کیفیت تھی۔ قد اظلم المدینہ کہ پورے مدینے پر اندھیرا چھا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں اذان دینے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن کہا، گرے بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے پکڑ کر اٹھا کر کہا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہوش سنبھال لیجئے، کیا ہو گیا؟ فرمایا لوگوں، روزانہ اذان دیتا تھا، جب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا، نگاہ کھولتا تو ممبر پر آقا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے۔ آج پہلی اذان تھی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا، جب محبوب نظر نہیں آئے اسی لیے گرا ہوں، بے ہوش ہو گیا ہوں۔ اس واقعے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا، سفر کر گئے شام کی طرف، 1 سال تک واپس لوٹ کر نہ آئے۔ خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال، اس کا نام یاری تو نہیں، یا وہ دور تھا، تیرے سینے پہ پتھر ہوتے تھے، گردن میں رسیاں ہوتی تھی، مکہ کے بازار میں گھسیٹے جاتے تھے، مارتے اور پیٹتے تھے، پھر بھی تو نے میرا مدینہ نہ چھوڑا، میرے جانے کے بعد میرا مدینہ بھی چھوڑ دیا، یہ کیا بے وفائی ہے۔ آنکھ کھلی تو چیخ نکل گئی۔ راتوں کو سفر کیا، دن کو سفر کیا، شام سے سفر کرتے کرتے جس وقت مدینہ طیبہ پہنچے صبح تہجد کا وقت تھا، مسجد نبوی کھلی ہوئی تھی، شہزادہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے ہوئے انہوں نے دیکھا، دیکھ کے عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور تڑپ کے کہا جا عمنا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے چچا آ گئے۔ نانا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی حضرت بلال تشریف لے آئے۔ کہا چچا جان، آپ ہمیں آج وہ اذان سنائیے جو نانا کریم کی زندگی میں اذان آپ دیتے تھے۔ اذان تو اب بھی وہی تھی، لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا سوز و گداز، بلال کی سی آواز اب ہمیں نظر نہیں آتی۔
آذان تو اب بھی وہی ہوتی ہے، آذان تو اب بھی وہی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے وہ وقت یاد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا منظر سامنے آیا۔ ان شہزادوں کو دیکھا تو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے مجھے بے تاب کر دیا۔ جی نہیں چاہتا تھا کہ میں اذان دوں اور نبی کا منبر خالی ہو، لیکن شہزادوں کی فرمائش تھی، مجھ سے چھوڑی نہ گئی، اذان دینا شروع کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، بڑے، جوان سب چیخیں مار کے گھروں سے باہر نکل آئے۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہی مؤذن آیا کرتا تھا، وہ اذان دیتا تھا۔ محبوب کے چلے جانے کے بعد بلال بھی مدینہ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آج سالوں کے بعد یہ اذان ہو رہی ہے، ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ اکیلا مؤذن آیا ہے یا امام بھی واپس لوٹ آیا۔ لیکن مسلمانوں، امام وہاں جا چکا تھا جہاں پہ جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے۔ ہر صحابی کی یہی کیفیت تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں شہزادوں سے بے انتہا محبت رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم حنفی حضرت حسن اور حضرت حسین کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ حنفی ہونے کی علامت یہ ہے کہ نحن نفضل الشیخین، ہم شیخین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ فضیلت دیتے ہیں۔ نحن مسح علی الخفین، ہم موزوں کا مسح پیغمبر علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہیں۔ ہم حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جس کو پیغمبر کے نواسوں سے محبت نہیں تھی، پرلے درجے کا بے دین اور بے ایمان تو ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا۔ میں آخری بات کہنا چاہتی ہوں جس کے لیے میں نے تحمید باندھی ہے۔ صحابہ کرام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے محبت ہے۔ اہل بیت کو بھی پیغمبر علیہ السلام کے خاندان سے محبت ہے۔ اولیاء، علماء، صلحاء کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی محبت ہے۔ اب میں وہ بات کہنا چاہتی ہوں جس طرف آپ حضرات کا ذہن لے آنا چاہتی ہوں، تاکہ آپ حضرات اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ دماغ میں جگہ دیں اور سمجھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا حالات میرے کمزور ہو گئے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مشورے میں طے ہوا کہ آپ اپنا ولی عہد متعین کر دیں۔ یزید جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وکیل صفائیہ ہیں، نہ کہ یزید کے۔ یہ جو میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وکالت کرنا چاہتی ہوں، یزید کی نہیں۔ یزید کے متعلق جو فیصلہ ہو ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، خدا جانے یا اس کا بندہ جانے۔ اسی لیے اس بحث میں
نہ تاریخ ہے اور تاریخ کی مختلف روایتیں ہیں۔ اس کا معاملہ خدا کے ہاں سپرد کرتے ہیں، نہ ہم اس کی عظمتیں اور تقدس بیان کرتے ہیں، نہ نواسۂ رسول کا مقابلہ ٹھہراتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، یزید نبی علیہ السلام کا نواسہ نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ سوار ہیں، یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کا سوار نہیں ہے۔ حضرت حسین ابن علی کی پیغمبر علیہ السلام نے تربیت کی ہے، یزید کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ حضرت حسین صحابی رسول ہیں، یزید صحابی نہیں ہے۔ کروڑوں ولی ایک طرف، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کے جوتے کے خاک کے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یزید اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم مقابلے میں لے آئیں۔ بعض ان پڑھ نادان و جاہل لوگ، حقائق سے ناواقف لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ لڑے بھی دو شہزادے تھے، ایک حضرت علی کا، ایک حضرت معاویہ کا، آپس میں دو بھائی لڑ پڑے، ایک ہار گیا ایک جیت گیا۔ بکواس کرتے ہیں جو اس قسم کے جملے کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مظلومانہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یزید نواسہ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، یزید صحابی نہیں ہے۔ ہم حضرت حسین کے تو طرفدار ہیں، حضرت حسین کے تو وکیل ہیں، یزید کے وکیل نہیں۔ بات کو غور سے سنیں۔ مشورہ ہوا کہ کس کو ولی عہد بنایا جائے، اس پر مختلف تجویزیں آئیں۔ یزید اس وقت جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت سنبھالی تو یزید سلطنت کے امور میں، نظام مملکت میں حضرت معاویہ کے ساتھ کئی سال تک کام کرتا رہا، بڑی دسترس رکھتا تھا۔ طے یہ ہوا کہ اس کو ولی عہد متعین کیا جائے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ وہ شرابی تھا، کبابی تھا، زانی تھا، چور تھا، بدمعاش تھا، ڈاکو تھا۔ سوال یہ ہے کہ ولی عہد کیوں بنایا؟ سوال سمجھ آ رہا ہے، گفتگو میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی کہ حضرت محمد ابن حنفیہ کہتا ہے کہ حیدر کے بھائی کا بیٹا کہتا ہے کہ حضرت حسین ابن علی کا بھائی کہتا ہے، یہ میں نہیں وکالت کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ یزید کو جب میں نے دیکھا تو وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا۔ نوجوانوں میں عیاشی کی عادت ہوتی ہے، غلط کاموں کی فطرت بعض دفعہ بن جاتی ہے، لیکن کبھی کسی نوجوان کو آپ نے دیکھا کہ باپ کے سامنے کوئی بدمعاشی کرے اونچی آواز سے؟ کبھی کسی نوجوان نے باپ کے سامنے شراب پی ہو، چوری کی ہو، غلط کام کیا ہو تو باپ سے چھپ کر کرے گا؟ دوست کے سامنے کھل کر آدمی اپنے ضمیر کی بات کہہ دیتا ہے، راز کی بات اپنے دوستوں کو کہہ دیتا ہے، لیکن باپ کو نہیں بتاتا۔ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی یزید کا یار ہے۔ اگر یزید میں یہ جرائم ہیں، اس کی وکالت نہیں کر رہا۔ اتنے چھپ کر تھے، جب دوست کو پتہ نہیں چلا تو باپ کو بھی نہیں پتہ چلا۔ آپ نے جو ولی عہد بنایا، اس بنانے پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وصیت کی۔ وصیت کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹے بات سن، میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس مشورے سے تمہیں منتخب کر رہا ہوں، اور صرف اسی لیے کہ پچھلی تاریخ میرے سامنے ہے۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کیا حالات پیش آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کتنی پریشانیاں پیش آئیں؟ حضرت علی کی شہادت کے بعد کیسے واقعات پیش آئے؟ یہ صرف اسی لیے کہ ولی عہد متعین کوئی نہیں تھا۔ میں تجھے اسی لیے متعین کر رہا ہوں اور میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد اہل عراق یا میرے بعد کوفے کے بدمعاش لوگ تیرے مقابلے میں حضرت حسین ابن علی کو لا کر کھڑا کریں گے۔ حسین نبی کا نواسہ ہے، نبوت کا شہزادہ ہے، مصطفیٰ کریم کی گود میں پلنے والا ہے۔ میری وصیت تجھے یہ ہے کہ حضرت حسین سے حسن سلوک سے برتاؤ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی حیثیت سے اس کی عزت و احترام کرنا اور اس بات کا خیال کرنا کہ اپنے امور سلطنت چلانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لینا۔ یہ وصیت حضرت معاویہ کی موت کی وصیت ہے۔ مرتے وقت آدمی اوپر اوپر سے باتیں کرتا ہے یا دل کی؟ سارے بولو۔ اب ان سے اتنی بڑی وصیت کرنے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اگر یزید نے کوئی غلط کام کیا، ایمانداری سے بتاؤ، اس میں حضرت معاویہ کا کیا قصور ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی غلطی نہیں کی، حق کے بجانب رہے، اہل حق میں رہے۔ یا کہ آپ کہیں خلافت کو ملکویت میں بدل دیا، یہ کوئی قانون کی بات نہیں ہے۔ ملکویت میں بدل دیا اسلام میں اس کا تصور نہیں۔ اسلام میں نظام حکومت چلانے کا ایک طریقہ ہے۔ خلافت تو ملوکیت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بدل دی تھی۔ خلافت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ختم ہو گئی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے حضرت معاویہ کو خلیفہ بنا دیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے یزید کو اپنا ولی عہد بنا دیا ہے۔ تو یہ بات حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جائے گی۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام نہیں آئے گا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر الزام آئے گا۔ اسی لیے ایسا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یزید سربراہ بن گیا۔ اب جو بات کہنا چاہتی ہوں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یزید کا زمام اقتدار سنبھالنے کے بعد، اقتدار و سلطنت پر براجمان ہونے کے بعد، سب سے پہلا فریضہ اس کا یہ تھا کہ باپ کی وصیت کو سامنے رکھتا، نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں بیٹھتا اور جا کر اپنے حالات سامنے رکھتا۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی دنیا و دولت کی لالچ نہیں تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سلطنت چھوڑ کر اگر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر کے ان کے سپرد کر دی تھی، تو حضرت حسین بھی اسی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی ہے، اسے بھی حکومت کی ضرورت نہیں تھی۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیتے، اقتدار تو چلا، لیکن میرا منشا یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے نظام سے نظام نہ ٹکرائے، ان کے اصولوں کے مطابق کام کر تو حکومت چلا، مجھے اقتدار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے ہوتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کو قبول نہیں کیا، تو حضرت حسین بھی حکومت کو قبول کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ اور یہ غلط ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین حکومت لینے کے لیے جا رہے تھے، حکومت کہاں، دولت و اقتدار کہاں، کہنے والوں پہ خدا کی کروڑوں لعنتیں ہوں، نعوذ باللہ۔ نواسہ رسول اللہ جس کے شب و روز عبادت میں گزرے، دن رات
کہ 24 گھنٹوں میں 1000 نفل عبادت پڑھتے، یومیہ قرآن مجید کا ختم کرتے، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیتے تھے۔ بعض دفعہ شام کو گھر میں پکانے کو سالن کے لیے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اتنے بڑے توکل والے آدمی سے یہ کہا جائے کہ الیاذ باللہ اس کو دولت کی چاہت تھی اور وہ حکومت اور کرنسی کے لیے تھا، الیاذ باللہ، کوفے روانہ ہو گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ یزید نے پہلی غلطی یہ کی کہ باپ کی وصیت کو بھلا دیا اور حکومت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے ملنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نہیں گیا۔ اس نے یہ سوچا کہ حکومت میری بن گئی، اب میں نے کنٹرول سنبھال لیا، لہٰذا اس نے گورنر مدینہ کو خط لکھا کہ سب سے میری بیعت لو، بالخصوص جو اکابر صحابہ کرام وہاں پر ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان حضرات کو کہو کہ یہ بھی میری سلطنت کی بیعت کریں، میرے ہاتھ پر، یعنی اسی گورنر کے ہاتھ پر کریں۔ ان سے کہا گیا کہ کچھ لوگوں کو اعتراض نہیں تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیعت کر لو۔ ان میں سے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی انکار کر دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انکار کر دیا۔ کہا کیا غور کریں صرف اسی لیے کہ حکومت وہاں پر سنبھال رہا ہے ہمارے مشورے کے خلاف۔ ہم پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں بیٹھے ہیں، جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، مجلس شورا میں جو علمی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اگر ان سے مشورہ نہ لیا جائے اور وہ اگر صحیح رہنمائی نہ کریں تو نظام حکومت نہیں چل سکتا۔ یہ یزید کا حق تھا کہ آتا حضرت حسین ابن علی سے ووٹ مانگتا، حضرت حسین اس سے جو مطالبہ کرتے اس مطالبے کو تسلیم کرتا۔ اس نے تو دوسرے کے حوالے کیا تو کام خراب ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تیری حیثیت کیا ہے، میں تیرے ہاتھ میں کیوں بیعت کروں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں کی۔ حالات دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ گورنر کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کے مکہ المکرمہ چلے گئے۔ مکہ آئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش گوئی سچی نکلی۔ اہل کوفہ نے خطوط لکھنا شروع کیے، ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہیں کی، وہ مدینہ چھوڑ کے مکے آ گئے۔ اس ساری تحریک میں کوئی ایسے واقعے نہیں سے آپ کو اس حادثے کا پس منظر سمجھ آئے۔ حادثہ کربلا کا جب مکہ المکرمہ میں کافی مدت تک ٹھہرے، اسی دوران خطوط کی ایک تعداد کثیر آ گئی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے گورنر نعمان ابن بشیر کو نہیں مانا، ہم نے یزید کو حاکم نہیں مانا، ہم ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، آپ ہمارے لیے مقتدیٰ اور پیشوا ہیں، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے بغیر مر رہے ہیں، آپ کی حکومت کے ہم منتظر ہیں، آپ کے دست حق پرست پر ہم بیعت کریں گے، اور وہاں کے حالات لکھے۔ ان حالات کا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ نہیں تھا، یہ صرف کوفیوں نے لکھے۔ سچ ہے یا غلط یہ کوفیوں کی گردن پر۔ کہا گیا حالات یہ ہے کہ جناب ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، مظلوم انسان پسا جا رہا ہے، اسلام پہ ظلم و ستم ہے، فلاں فلاں واقعات ہیں۔ یہ ساری وارداتیں ان کوفیوں نے بنا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو کہا، جو اکابر صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں تشریف لے آئے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی مکہ میں تشریف لائے تھے،
تو انہوں نے کہا کہ نواسۂ رسول، ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ مکہ سے زیادہ امن کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ وہی بدماش ہیں جنہوں نے آپ کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، وہی ہیں جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا تھا۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو یہ وہاں لے جا کر تنہا کر کے شہید نہ کر دیں، اسی لیے خدا کے لیے آپ ان کی رائے نہ مانیں اور وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہاری تجویز میرے سر آنکھوں پر، یہ خط مجھے جلاتے ہیں جن خطوط میں یہ لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ آئے تو قیامت کے دن خدا کی دربار میں ہمارا ہاتھ تمہارے گریبان میں ہوگا، ہم اللہ کے دربار میں استغاثہ کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اللہ کے دربار سے ڈرتا ہوں، اسی لیے جانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، پھر ایسا کریں کہ پہلے آپ کسی نمائندے کو بھیجیں جو کوفے کے حالات معلوم کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 2 آدمی اور بھی روانہ ہوئے۔ وہاں سے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ سے جب روانہ ہوئے تو 2 اور ساتھی ساتھ ہو گئے، اسی طرح 2 ان کے چھوٹے شہزادے تھے۔ اسی طریقے سے 7 آدمیوں کا قافلہ روانہ ہوا۔ جس وقت یہ کوفہ پہنچا، کوفہ والوں نے ان کا استقبال کیا۔ 80,000 سے زیادہ کوفیوں نے حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور جناب آپ کی اس بیعت کا اعلان کیا کہ آپ کی امامت اور امارت کا فیصلہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھ دیا حضرت حسین ابن علی کو کہ حالات موافق ہیں، آپ بے شک تشریف لائیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ آپ کے حامی ہیں، آپ کے حق میں ہیں۔ حتیٰ کہ وہاں کا گورنر نعمان ابن بشیر، اس نے مخالفت چھوڑ دی اور یہ کہا کہ میں نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو جہنم میں نہیں لے جانا چاہتا، بے شک آپ جو چاہیں مجھ سے اقتدار چھین لیں، میں کوئی مخالفت اور مقابلے بازی نہیں کرنا چاہتا۔ جس وقت یہ اطلاع ملی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، ادھر یزید کو پتہ چل گیا کہ کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے خلاف بھڑکایا بہکایا ہے اور جناب میرے خلاف آمادہ کیا ہے، اور وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو لے آئے ہیں اور وہاں پوری بغاوت کھڑی ہو گئی۔ ہر آدمی اپنی اپنی حکومتیں کنٹرول کرتا ہے اور نظام کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ گورنر بدلہ نعمان ابن بشیر کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد، جو ایک بدماش انسان تھا، غلط آدمی تھا لیکن بہت چالاک و چوبند آدمی تھا، اس کو گورنر بنا کے بھیجا کہ کوفیوں کی تو ہی مالش کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ شخص جب آیا بڑے داؤ سے مدینے کے راستے سے کوفہ میں داخل ہوا، لوگوں نے سمجھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، مرحبا اہلاً و سہلاً، اور نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ لوگوں نے سلام عقیدت اور خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ شخص بڑے سہمے سہمے خرامہ خرامہ چلتے چلتے جس وقت سلطنت دارالخلافہ میں آیا، اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہا، خبردار حسین کا نام لینے والوں، میں حسین نہیں، میں عبید اللہ بن زیاد ہوں۔ غور سے جملے سننا، اس وقت عبید اللہ بن زیاد اکیلا آیا تھا اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کتنے کوفی بیعت کر چکے تھے۔
80,000 کوفی وہ ہیں جو اپنے آپ کو شیعان علی کہہ رہے تھے، شیعان حسین کہہ رہے تھے، اور عبید اللہ بن زیاد اکیلا آیا تھا۔ اگر وہ بدمعاش کوفی حضرت حسین ابن علی کے سچے خیر خواہ ہوتے، اس ابن زیاد اکیلے آنے والے کی بوٹی بوٹی کر دیتے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور اس کا نشان تک مٹا دیتے، لیکن ایک دم سب کے سب کا رخ بدل گیا۔ انہوں نے اس کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، ہانی ابن عروہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ لمبی چوڑی داستان ہے، حتیٰ کہ حضرت ہانی بھی شہید ہو گئے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پکڑا گیا۔ مغرب کے وقت حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی امامت کرائی۔ ہزاروں آدمی پیچھے تھے، اور جس وقت نماز کا سلام پھیرا اس وقت کیفیت یہ تھی کہ 3 آدمی پیچھے موجود تھے، باقی سارے کے سارے چلے گئے۔ اور یہ سب سے بڑی عجیب بات ہے، دیکھیں سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغرب کی نماز کے بعد کوئی آدمی کھانے کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، پانی کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، تعاون کرنے والا کوئی نہیں تھا، ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اپنے گھر میں ان کو رہائش دینے والا کوئی نہیں تھا۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پہ اتنا بڑا ظلم ہوا، خاندان رسالت کے ساتھ ان کوفیوں نے بدمعاشی کی انتہا کر دی۔ بالآخر حضرت مسلم بن عقیل گرفتار ہوئے، عبید اللہ بن زیاد کی دربار میں پہنچے۔ جب سامنے آئے تو سلام نہیں کہا۔ اس نے کہا میں سلام کا مستحق نہیں۔ انہوں نے کہا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کا دشمن ہے وہ سلام کا مستحق نہیں۔ اس نے کہا تم میرا ادب نہیں بجا لائے، فرمایا تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا تھا حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی وصیتیں ہیں تو کرو۔ آپ نے کہا مجھے واپس کر دیا جائے۔ اس نے فرمایا میں تجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتا۔ آپ نے فرمایا میرے بچوں کو واپس روانہ کر دیا جائے۔ اس نے کہا تم ہمارے دشمن ہو، ہم پورا تم سے انتقام لیں گے، اور جو وصیت کی عبید اللہ بن زیاد نے ساری پوری کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکان کی چھت پر کھڑا کر کے شہید کر دیا گیا۔ قتل کرنے کے بعد آپ کی لاش کو اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا، اور ایک بہت بڑا ظلم ہوا۔ فرزدیق نامی ایک شاعر ہے، یہ شخص اس سارے واقعے کو دیکھنے کے بعد چھپ کر جاتا ہے مدینہ سے مکۃ المکرمہ کی طرف۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن مطیع نامی ایک بہت بڑا عظیم آدمی ہے، تاریخ میں ایک بہت بڑا مورخ اور محدث ہے۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اس نے کہا آپ نہ جائیں، کوفے کے حالات بہت خراب ہیں، ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے ہیں، حضرت امام مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں، عبید اللہ بن زیاد گورنر بن چکا ہے۔ اس فرزدیق شاعر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، اور رشتہ داروں نے روکا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر اس موقف پر آ گئے، اور یہ کہنے پر آ گئے کہ بھائی ہم کوفہ نہیں جاتے، مقابلہ نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو جانا چاہتے ہیں واپس چلے جائیں، جو شخص میرے ساتھ مکے چلنا چاہتا ہے مکے چلے۔ سب سے مشورہ کیا کیا کریں۔ ان لوگوں نے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، حضرت امام مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی تھے، انہوں نے کہا چچا جان آپ ہمارے ابا، آپ کا سفیر بن کے گیا ہے۔ عثمان نبی کا سفیر تھا۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے انتقام کی بیعت لے کر
1500 صحابہ کرام کو قربان کرنے کے لیے تیار کر دیا۔ آپ ہمارے ابا کے خون کا انتقام نہیں لیں گے، آپ لیں یا نہ لیں، ہم کوفے جائیں گے، اپنے ابا کا بدلہ لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شہزادے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم چلتے ہو تو میں سب سے آگے چلوں گا۔ پھر یہ قافلہ آگے چلا۔ تقدیر کے فیصلے تھے، آدمی کچھ نہیں کر سکتا، داستان لمبی ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پانی کے مشکیزیں ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پانی ان کو وضو کے لیے دیا، نماز کے لیے دیا۔ نماز کا وقت آیا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود عبید اللہ بن زیاد سے کہا، کیا خیال ہے تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنی پڑھو گے؟ انہوں نے کہا، اختلاف اقتدار والوں کا ہے، حکومت والوں کا آپ سے ہے، لیکن میں ان کا نوکر ضرور ہوں، لیکن آپ کی خاندان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ نماز حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیرے پیچھے پڑھیں گے، کسی اور کے پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ یہ حر واسطہ بنا عبید اللہ بن زیاد کے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مذاکرات کیے۔ مذاکرات کو ناکام کرنے والا شمر ذی الجوشین تھا۔ اس بدمعاش نے کہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی بات نہ مانو۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ صلح کا سب سے بڑا پیکر تھا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اتحاد کا سب سے بڑا داعی تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں بھی 3 شرطیں پیش کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظالموں، دھوکے سے تم مجھے لائے ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطوط پیش کیے، 12,000 خط تھے، 12,000 خط۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 12 ٹوکریاں تھیں یا صندوقیں تھیں، خطوط کی بھری ہوئی تھیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کہا کہ تم میں سے فلاں فلاں آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں ہیں۔ فرمایا، بتاؤ یہ خطوط تمہارے نہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارے ہیں۔ تم نے مجھے نہیں بلوایا؟ انہوں نے کہا، ہم نے بلوایا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ مجھے بلا کر کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا، مگر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ندامت سے ان کی آنکھیں جھک جاتی تھیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دیکھو میں پھر بھی تم سے لڑنا نہیں چاہتا، میری 3 شرطوں میں سے کوئی ایک قبول کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وسعت ظرفی ملاحظہ کرو۔ تاریخ میں بڑی وسعت پیش کی گئی۔ سیاست دان اقتدار کی خاطر روزانہ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوتے ہیں۔ ارے حوصلہ سیکھنا ہے تو حضرت حسین ابن علی سے سیکھو، ملت کی خیر خواہی سیکھنی ہے تو ابن علی سے سیکھو۔ خدا کی قسم میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے 1400 سال کے مذہبی اختلافات کو نظر انداز کر دیا۔ ایک شرط یہ پیش کی کہ دیکھو مجھے واپس مدینۃ الرسول میں جانے دو، میں نانہ مصطفیٰ کریم کے شہر سے باہر نہیں رہنا چاہتا۔ میں تو اس لیے آیا تھا کہ مجھے تو تم نے اسلام کے نام پر بلایا تھا، میں کوئی اقتدار کی خواہش میں نہیں آیا تھا۔ میرا کیونکہ کوفے میں اپنا گھر موجود ہے، اسی لیے میں اپنے بچے بھی ساتھ لے کر آیا ہوں، ورنہ کوئی جنگ لڑنے جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لے کر جاتا۔ جو جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے وہ صلح کی شرطیں پیش نہیں کرتا، جو جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے وہ اس قسم کے حالات پیش نہیں کرتا۔ حضرت حسین ابن علی نے فرمایا، مجھے واپس جانے دو۔
انہوں نے کہا واپس نہیں جانے دیں گے۔ دوسری شرط پیش کی، فرمایا اچھا اگر مجھے واپس نہیں جانے دیتے تو میری ایک رائے اور قبول کر لو، اور وہ یہ ہے کہ مجھے چھوڑو اور میں اسلامی سرحد کے کنارے پر چلا جاتا ہوں۔ اسلامی سرحد کے کنارے پر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ یقین تھا کہ بادشاہ فاسق وہ اسلامی سرحد ہے، اسلامی سلطنت ہے، کافروں کی نہیں ہے۔ بادشاہ ظالم کیوں ہو، عادل کیوں نہ ہو، آپ کے ملک پر کوئی مسلط ہو جائے، ملک تو مسلمانوں کا ہے، حکومت تو مسلمانوں کی ہے، حکمران ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے کنارے پر جانے دو، میں کفر سے لڑ کے شہید ہونا چاہتا ہوں، تمہارے ہاتھ میرے خون سے رنگین ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت حسین یہ شرط بھی منظور نہیں ہے۔ تیسری شرط دل گردے حوصلہ دیں تو سن لیجئے، مجھے یزید کے پاس ارے اس سے بڑا حوصلہ کیا ہوگا کہ آمنے سامنے بیٹھ کر ہم باتیں کرتے ہیں، یقیناً ہم کسی معاہدے پر پہنچ جائیں گے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تم کم از کم مجھے اور میرے خاندان کو بے یار و مددگار تنہا کر کے ظلم و ستم کے ساتھ جس انداز میں لائے ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ہاتھ میرے خون میں رنگے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو یزید کے پاس جانے دیں تو یہ خطوط آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ فرمایا کیوں حوالے کروں، یہ خط تو اصل ہیں جو میں یزید کو دکھاؤں گا کہ میں آیا نہیں ہوں، انہوں نے بلایا ہے، اس کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں تختہ دار پہ لٹکائیں گے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہم تجھے نہیں واپس جانے دیں گے۔ اس وقت شمر ذی الجوشن نے کہا اس حرب بن یزید کو شرائط معاہدہ طے کر کے کہا ان کو ہمیں ضرورت نہیں، ایک ہی بات ہے کہ حضرت حسین کا سر قلم کرو، اس کے خاندان کو ختم کرو، نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری، نہ یہ رہیں گے نہ جھگڑا ہوگا، ہمیں ارباب اقتدار سرمایہ اور دولت اور اعزاز سے نوازیں۔ یہ بات عبید اللہ بن زیاد کے ذہن میں بیٹھی۔ شمر ذی الجوشن کے مشورے پر یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑائی کرو۔ سیدنا حسین ابن علی کا پانی بند ہونا تاریخ میں ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دریا کے کنارے پر تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام حالات میں کوئی نماز جماعت سے قضا نہیں کی، تلاوت کا اہتمام کیا، پوری رات عبادت و ریاضت میں گزاری ہے، اندر گھر والوں کے ہاں تشریف لے گئے، بچوں کو اکٹھا کر کے اہل خانہ کو جمع کر کے یہ وصیت کی ہے کہ کل صبح یقیناً ہماری آخری صبح ہوگی، ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، وہ ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ کیا بنے گی وہ میرے مالک کو پتہ ہے، لیکن میں تمہیں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے مر جانے کے بعد ہماری لاشوں پہ ماتم نہ کرنا، واویلا نہ کرنا۔ سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نانا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، میرے آقا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو سینہ پیٹے، منہ ماتھا پیٹے، سینہ کو بھی کرے، اپنے آپ کو چھلنی کرے، یہ شخص میری امت سے خارج ہے۔ کام وہ کرو جس سے خدا بھی راضی ہو، مصطفیٰ کریم بھی راضی ہو۔ یہ وصیتیں کی، پوری رات عبادت میں گزری، صبح آپ باہر تشریف لائے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر 3 بد دعائیں دی جو تاریخ کے اوراق پر نقش ہیں، اور وہ تینوں بد دعائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں کے چہرے پہ آج بھی لعنت ہے۔
سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بد دعا یہ دی، کہا ظالموں، تم نے مجھے نانا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے جدا کیا ہے۔ میرے قاتلو، خدا کرے قیامت تک تم مدینے سے محروم رہو۔ آج تک حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن مدینہ سے محروم ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا سچی ہے کہ نہیں؟ سچی ہے۔ مظلوم کی آہ تھی، خدا کا عرش ہل گیا۔ دوسری بد دعا یہ تھی، کہا ظالموں، تم نے مجھے مسجد سے دور کیا ہے۔ اللہ کے گھر سے آج جمعہ کا دن ہے، ہر واعظ ممبر پر کھڑا ہو کر میرے نانا کریم پر درود پڑھ رہا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کے مجھ پہ درود بھیج رہا ہوگا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حسین، تیری یہ باتیں ہمارے دل پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوتی۔ فرمایا خدا تمہیں مسجد اور جماعت کی نماز سے محروم کر دے۔ آج 1500 سال گزر چکے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن جماعت کی نماز سے محروم ہیں، ان کے ہاں جماعت نہیں ہوتی۔ تیسری بد دعا یہ کی، کہا ظالموں، میں دن رات کے 24 گھنٹوں میں ایک قرآن کا ختم کیا کرتا تھا، تم نے مجھے قرآن کی تلاوت سے محروم کیا ہے۔ اللہ تمہارے سینے سے قرآن چھین لے اور اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت تک قرآن سے محروم رکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا سچی ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بد دعائیں دی اور اللہ نے قبول کی۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادوں اور جوانوں کے ساتھ آیا، لڑا اور بڑی جرت کے ساتھ لڑا، حوصلے کے ساتھ لڑا۔ عورتیں باہر نکلی، انہوں نے اپنے سر میں راکھ نہیں ڈالی، واویلا نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو ان کی بیوی نائلہ چھت پر چڑھی اور اس نے اتنا کہا، لوگو، امیر المؤمنین شہید ہو گیا ہے۔ 3 دن تک لاش پڑی رہی، عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلی۔ ارے نائلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عورتیں نہیں تھی، حضرت عثمان کی بیوی تھی۔ اگر اس میں اتنی حیا تھی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے متعلق کیوں کہتے ہو کہ وہ گلیوں کوچوں اور بازاروں میں نکل آئیں؟ تمہارے عقیدے بد نظر ہیں۔ خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان صبر کرنے والا خاندان تھا۔ تحمل کا مظاہرہ دیکھیے، صبر و استقلال کا وہ ثبوت پیش کیا۔ حوصلے استقامت کے ساتھ میدان میں آئے ہیں اور یہ للکار کر کہا ہے، میری تلوار کی زد میں نہ آؤ اور ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تلوار کی تیزی سے کٹ جاؤ۔ دشمن دیکھ کے کہتا تھا، ارے لوگو، شاید علی المرتضیٰ پھر زندہ ہو کے ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ یہ علی اکبر حسین کا بیٹا جگر گردے کے ساتھ لڑتے ہوئے جب جام شہادت نوش کرتا ہے، لاش تڑپ رہا تھا، ایک کوفی باہر نکل کے کہتا ہے، حسین اوروں کے بچوں کو بھاگ کے اٹھایا ہے، اپنا اٹھا تو پتہ چلے۔ اپنے جگر کو اٹھایا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھی، بے ساختہ جملے کہے، اس حسین کو ہائے کروں یا واہ کروں۔ اونچی آواز سے ہائے حسین یا واہ حسین، بلند آواز سے حضرت حسین نے جرت کا مظاہرہ کیا، استقلال اور استقامت کا مظاہرہ کیا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، ایک ایک کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ آنسو بہنا فطری تقاضا ہے، لیکن حضرت حسین نے آہ نہیں نکالی، اللہ کی رضا پر راضی رہا، روز کا پروانہ بنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم میں بتایا ہے، ان اللہ مع الصابرین وتولوا۔ قرآن نے فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک ہم صبر کرنے والے ہیں، ماتم کرنے والے نہیں، وتواصوا بالصبر، ہم صبر کرنے والے ہیں، بالفرض ماتم کرنے والے نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کر کے دکھایا اور یہ صبر و استقلال کا صلہ تھا۔ کسی نے کہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیروں اور تلواروں کی بارش میں قرآن پڑھتے ہو، دنیا تو مرثیے گائے گی،
ہائے کہا کیوں نہ پڑھوں۔ نانا کریم نے طائف کے پتھروں کی برسات میں اللہ کا قرآن پڑھا تھا، امی فاطمہ نے چکی پیس کر اللہ کا قرآن پڑھا تھا، نانی خدیجۃ الکبریٰ نے مصطفیٰ کریم کی مرہم پٹی کر کے اللہ کا قرآن پڑھا تھا، بھائی حسن مجتبیٰ نے تخت خلافت پہ بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھا تھا۔ آج قرآن پڑھ کر نانے کی طائف والی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ ارے حسین کو کیا ہو گیا؟ تیروں اور تلواروں کی بارش میں قرآن نہ پڑھوں، کیا مرثیے گاؤں؟ مزہ تو آج ہے کہ قرآن کو پڑھ کے نانے کی طائف کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اس حسین کو کیا کہتے ہیں؟ واہ حسین، واہ حسین، تیری عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو جرأت سے لڑنے والا، ہمت و استقلال و استقامت سے لڑنے والا، بڑی استقامت سے لڑے، آخر اس بدبخت ظالم نے حضرت حسین پر وار کیا اور شہادت کا جام سر سجدے میں رکھ کے نوش کیا۔ اس جیسی شہادت کی کوئی تاریخ میں پیش نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہوا، جمعہ کا دن ہو، نماز کا ٹائم ہو، نماز بھی جمعے کی ہو، سجدہ بھی شکر کا ہو، اللہ کی دربار میں ہو اور تپتی ہوئی ریت پر سر رکھا ہوا ہو اور جان آفریں کے حوالے ہو رہی ہو، آج کھلی کچہری لگی ہو، کسی جج کو لے آؤ۔ چور کو جب گرفتار کیا جاتا ہے، ایک شخص مقتول ہو جائے، قتل ہو جائے، اس کے قاتل کو تلاش کرتے ہو، نہیں ملتا بھاگ دوڑ کرتے ہو۔ جب قتل تلاش کرتے کرتے آج ایک مقام پر پہنچے، پتہ چلا کہ یہاں مقتول کا کپڑا ہے، یہاں مقتول کے کپڑے موجود ہیں، مقتول کا سامان موجود ہے، آپ اس مکان کے مالک کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کہیں گے سامان تیرے گھر سے نکلا ہے، بتا تو نے کیسے قتل کیا؟ آؤ آج تلاش کرو میرے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو، جب ظالموں نے شہید کیا۔ تلاش کرو، قاتل ڈھونڈو، تاریخ میں نہیں ملتا، میں تمہیں بتاتی ہوں، تلاش کرو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کن کے پاس ہیں؟ تلاش کرو۔ قاسم کے سہرے کس کے پاس ہیں؟ تلاش کرو۔ حضرت حسین کا دلدل کن کے پاس ہے؟ تلاش کرو۔ آل ضرب و قتل کی برچیں کن کے پاس ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں سنیوں کے پاس ملیں تو پھر کہنا یہ قاتل، اگر کسی اور کے پاس ملیں تو حسین کا قاتل وہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بد دعا نے قیامت تک ان کو برباد کیا، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قاتل کو گرفتار کر لیں گے، پکڑ لیں گے، اس وقت پکڑ کر لے جانے کے بعد اس کا پہلا کام ہائے میں مر گیا، منہ ماتھا پیٹے گا، سینہ کو بھی کرے گا، اپنے آپ کو مارے گا، چیخے گا، چلائے گا، یہ در حقیقت اپنے کیے ہوئے کی سزا بھگت رہا ہے۔ تم کرتے رہو اپنے گناہوں کی تلافی، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ حسین زندہ ہے، زندہ کا ماتم نہیں ہوتا، ماتم وہ کرے جس نے گناہ کیا۔ ایک قرآن کریم کی آیت اس پر پیش کرتی ہوں۔ قرآن مجید میں 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ کریم نے 4 مہینوں کی عظمت بیان کی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں، سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے قرآن کہتا ہے وہ سب سے زیادہ عزت والے ہیں، منہا 4 حرم، 4 مہینے ہیں جو سب سے زیادہ قابل احترام ہے۔ آگے قرآن نے ذالک دین القیم، یہ جو 4 مہینے ہیں ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، سمجھنا اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ان 4 مہینوں میں جو سب سے زیادہ عزت والا مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہے، تو قرآن کہتا ہے محرم میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اب جو انکار قرآن ہے وہ خود اپنے آپ کو کہے میں تو نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ یہ ظلم کس لیے کر رہا ہے؟ اپنے آپ پہ کیوں ہوا؟ کیا جرم ہے جس کی سزا بھگت رہا ہے؟ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، تیری قیادت کو سلام کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و تحمل اور استقلال و استقامت کا مجسمہ تھے، پیکر تھے۔ حضرت حسین زندہ ہیں، حضرت حسین شہید ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ہیں، حضرت حسین شہید وفا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید عکس ہے۔ حسین اصحاب رسول کا لاڈلا اور پیارا ہے، حضرت حسین نبوت کا نواسہ ہے۔ ہم حضرت حسین کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ واہ حسین!
کسی نے کہا جی قرآن زمین پر گر پڑا، تم نے کہا ہائے قرآن گر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ زمین پر گرا، تم نے پرواہ نہیں کی۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرآن ہاتھ سے نیچے گر گیا، تم نے کیا کہا؟ ہائے قرآن گر گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ زمین پر آیا، تم نے ہائے ہائے نہیں۔ جواب سمجھو، یہ بھی ہے ہم نے قرآن پر ہائے نہیں کی، اس ہاتھ پر کی ہے جس نے قرآن کو گرایا ہے۔ قرآن تو واہ واہ ہے، ہائے اس ہاتھ پر جس نے اس کو گرایا۔ ہائے کرنی ہے شمری ذی الجشون پہ، ہائے کرنی ہے عبید اللہ ابن زیاد پہ اور ان کوفی بدماشوں پر کرنی ہے۔ ہائے یزید کے لشکر پر کر۔ ارے حسین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، اس پر واہ کر، واہ کے قابل ہے وہ۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔